وہاں ہم نے یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے مطابق قانون سازی کا آغاز کرنے کے شرط رکھتے ہیں۔ یہ سارے مسائل ہم نے آپ کو پیش کریں۔ جامعہ حفصہ کا فریضیہ کا مسئلہ حل کرنے کا بھی ہم نے شرط رکھا ہے۔ الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے، وہ مسئلہ حل ہو گیا اور کچھ شکیں ابھی باقی ہیں، اس کے حل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خارجہ پالیسی کی بات میں نے آپ سے کہی کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں، کیسا سخت سفر کا دلدل میں پھنسے ہوئے، ہر تک دلدل میں پھنسے ہوئے، یہاں سے اپنے آپ کو نکالنا انتہائی دشوار عمل ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب صوبہ سرحد میں MNA کی حکومت بنی تو اس نے آئین کے اس تقاضے پر عمل کرنے کا آغاز کیا اور حسبہ قانون پیش کر پاس کر دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اسلامی قانون سازی کے حوالے سے آئین کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اٹھنے والا پہلا قدم آغاز۔ 1000 میل کا سفر بھی کرنا ہو تو اس کا آغاز پہلے قدم سے ہے۔ ہم نے پہلے قدم کا آغاز کیا قانون سازی کے حوالے سے، لیکن پہلا قدم اٹھاتی ہی ہماری ٹانگ کاٹ دی۔ کس نے کاٹا؟ جنرل مشرف اور وفاقی حکومت بنفس نفیس سپریم کورٹ میں اس کے خلاف گئے اور جناب افتخار چودھری صاحب جس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اس نے صوبہ سرحد کی اسلامی قانون سازی کے حوالے سے آغاز کا راستہ روکا۔ ایک مرتبہ حسب بل کو مسترد کیا، پھر ہم نے پاس کیا، دوبارہ بھیجا تو دوبارہ سپریم کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا کہ یہ دستور کے خلاف ہے، آپ نے خلاف ورزی کی ہے، اس کی روح نکال دی اور ہماری ان کوششوں کو ناکام بنانے کی یہ کوشش ہوئی۔ اگر آج پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی یہ قرارداد پاس کر سکتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل عدالتی قتل تھا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حسب قانون کا قتل ایک عدالتی قتل ہے اور وہ عدالتی قتل سے قتل ہے۔ تاج پر ختم نبوت، تاج ملت اسلامیہ، نعرہ تکبیر۔ اس حوالے سے ذرا اپنی ترجیحات کو خدا کے لیے سمجھو کہ ہم ساری جنگ دنیا کے ساتھ اپنی ترجیحات کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اصول کیا ہوتا ہے، کس اصول کی بنیاد پر جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ اس دن میں اپنے دوست کے والد صاحب کی تعزیت کے لیے کمالیا گیا، صاحب نے ہمارا تشریف ہے، سوالات جوابات شروع ہوئے۔ جب میں نے یہ سوال اٹھایا کہ ملک کے حالات خراب ہیں، بدامنی ہے، اس کے اثرات پنجاب تک آ گئے ہیں اور پنجاب کو ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے چاروں چھوٹے صوبوں کے عوام کو ساتھ لے کر ملک کو ان حالات سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ تو مجھ سے پوچھا کہ جمعیت علماء اسلام اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا اپنے حجم سے بڑھ کر کر رہا، جتنا ہمارا پارلیمانی حجم ہے اس سے بڑھ کر الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ پھر سوال کیا کہ تمہاری دیوبندی تنظیمیں کیوں اکٹھی نہیں ہوتی ملک کو بچانے کے لیے؟ اگر ساری دیوبندی قوتیں اکٹھی ہو جائیں اس ملک کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے کہا یہ پھر قوانین مسئلہ نہیں ہے، ملک سب کا ہے،
اور منحصر قوم ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ملک کو بچانے اور ملک کی سلامتی کا سوال دیوبندی کے گلے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ سب اس میں ایک ہے، ہمیں سب میں چلنا ہے۔ تو پھر مجھ کو سوال ہوتا ہے کہ ملک کو بچانے کے لیے تمہاری نظم جماعت کا کردار کیا ہے؟ تو مجھے بھی تھوڑا سا ذرا غصہ تو آیا۔ تو میں نے کہا پنجاب والوں، مولوی کو ووٹ دیتے نہیں، حکومت تمہارے اوپر جاگیردار اور سرمایہ دار کرے، ووٹ کے لیے تمہارے نام دے وہ، اور جب ملک پر آ جائے تو پھر مذہب کو بلاتے ہو کہ مذہب لوگ آؤ ملک کو بچاؤ۔ کدھر ہے تمہارے وہ لوگ جن کو تم نے منتخب کیا اور حکومت حوالے کی؟ بہت اچھے۔ یہ تفصیل تھی۔ اب ظاہر ہے کہ میں نے قوم سے کہنا میرا حق ہے کہ قوم اگر ہمیں ووٹ دے تو ہم نظام کو سنبھالنے کے لیے ہیں۔ ہم نے سنبھالے ہیں حالات، بہت اچھے سنبھالے ہیں۔ ایک دفعہ جی حکومت سازی کا کام چل رہا ہے، جمعیت کو کون سے مجھے کہتے ہیں آپ کے پاس محکمے کے لیے کوئی بندہ ہے، آپ کے پاس اس محکمے کے لیے کوئی بندہ ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب صدر اور جناب وزیر اعظم دونوں طرف معذرت کے ساتھ بات سن لیں، خفا نہ ہوں، وہ بڑے لوگ ہیں آپ کو، میں تو غریب مولوی ہوں۔ میں نے کہا ہم جب آپ کی پیٹھ پیچھے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں مولوی لوگ، تو ہم آپ لوگوں پر ایک تبصرہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ تبصرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو تو ملک چلانا آتا ہی نہیں۔ لیکن اب کیا کریں؟ امریکہ آپ کو پسند کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کو پسند کرتی ہے، ان کی طاقت سے آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں، ہم لوگ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ورنہ ہماری سوچ آپ لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ آپ حکومت چلانا نہیں جانتے، اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں ملک کے تمہارے وزیر ہے یا نہیں ہے؟ یہ کوئی بات ہے کہ کرو؟ ہم نے کہا کہ حکومتیں کی، ہم نے تجربے کیے ہیں، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی حکومت سے لے کر اکرم درانی کی حکومت تک، بلوچستان کی مخلوط حکومتوں تک، اور آج بھی وفاق کے اندر جو محکمے ہمارے پاس ہیں اس کی کارکردگی کے حوالے سے تاریخ پاکستان کی تاریخ کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، پوری حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت اچھے۔ مسئلہ نہیں ہے، تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، اگر میں صوبہ سرحد کے بارے میں کہتا ہوں کہ حضرات سرحد جا رہا ہے تم سے، سرحد جا رہا ہے تم سے، تو یہ صوبائیت نہیں ہے، یہ ملک کو بچانے کی بات ہے، ملک کو۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تنقید کیوں کرتے ہو؟ اس بات کا سرحد میں کیوں ناراض نہیں ہو؟ مشکل یہ ہو گئی کہ جب میں نے یہ بات کہی تو یہاں ایک صحافی نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ فضل الرحمان کہتا ہے کہ یہ حکومت ہمارے حوالے کر دی ہے، تو ظاہر ہے اس یہی کہنا تھا کہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، ٹھیک بات ہے اس کی، لیکن اس کو پیچھے جو سوالات تھی پس منظر ہے وہ تو بتاؤ۔ میں نے کب ان سے کہا ہے کہ آپ حکومت کو ہمارے حوالے کرے؟ میں تو قوم سے کہتا ہوں کہ ہمیں ووٹ دو، اور جب قوم سے کہنے کا بات ہے یہ میرا حق ہے کہ میں قوم سے کہوں کہ ہمیں ووٹ دو، لیکن بات صحیح نوٹ کیا کریں۔ اب وہاں سے مجھ کو تنقید ہو رہی ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں نے اتنی بات اس طرح نہیں کی، اب کیا کروں؟ جواب دوں گا تو سوال جواب شروع ہو جائے گا، میڈیا والے خوش ہونے کا ہمارے بات چل رہی ہے، ہمارا کام بنا۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں اپنا ریکارڈ صحیح رکھنا چاہیے، ہم اپنا منشور رکھتے ہیں، ہم اپنا تجربہ رکھتے ہیں، ہم اپنا ویژن رکھتے ہیں، ہم اپنے مستقبل کی راہیں تلاش سکتے ہیں، ہم قوم کے مسائل کو جانتے ہیں، ہم قوم کے سفروں اور غریبوں کے اندر اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہم ان کی صبح و شام کی ضرورتوں کو براہ راست سمجھتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ کر ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے کوئی خبر پڑھتے ہیں، پبلک کی ضرورتوں کو ہم جانتے ہیں، کیونکہ مشکلات کیا ہیں، اس سے ہم نے نکلنا کیسا ہے، بین الاقوامی ماحول سے کیسے نکلنا ہے،